اس صورت کے اندر ایک تو وہ واقعہ ہے اور اس کے پس منظر میں خاصے سارے احکام اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی، اس کے بعد حضرت عائشہ کا ذکر لازوال ہو گیا، اور سبحان اللہ قرآن مجید کے 2 رکوع تو یوں کہیے مکمل جو ہیں، آپ تفسیر جو میں حضرت عائشہ کے جگہ جگہ ذکر کے بغیر ان 2 رکوعوں کا معنی، مطلب، مفہوم آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک شان ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ النور کے اندر عطا فرمائی، اور معاملہ کیونکہ عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے، تو ان کی جو ایک بہت بڑی ہستی خواتین کی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ تہذیب بولتے ہیں، وہ تہذیب ساری کی ساری عورت کے گرد گھومتی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بھلا؟ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ تہذیب جس چیز کو آپ کہتے ہیں، یہ عورت کے گرد گھومتی ہے۔ وجہ بھلا یہ بنیادی طور پر جس چیز کا نام خاندان ہے، یہ جو گھر ہے نا، گھر، لفظ گھر کا مطلب سکون، آرام، چین، اطمینان، یعنی زندگی دنیا میں اگر کوئی شے ہے دنیا کے اندر تو آپ کہتے ہیں گھر، ٹھیک ہے؟ اچھا، گھر کا سارا تعلق مرد کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، گھر بنتا ہے جب اس کے اندر عورت آتی ہے۔ اچھا، عورت سے کنبہ بنتا ہے، کنبے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے معاشرت میں جو مرکزیت حاصل ہے عورت کو، وہ غیر معمولی ہے۔ اچھا، عورت کیونکہ آپ کا گھر ہے، عورت کیونکہ آپ کا اجتماعی وجود ہے اس کے دم سے، تو عورت سے متعلقہ جو ایک چیز جو ہے وہ یعنی دنیا کے تقریباً کسی بھی معاشرے میں وہ خانہ خالی نہیں رہ سکا انسان کا۔ اس چیز کا نام ہے غیرت، اور اس چیز کا نام ہے حیا۔ اچھا، تو سورۃ النور کی تشریحات جو ہیں وہ غیرت اور حیا کے معاملات سے متعلق ہیں، تقریباً شروع سے لے کر آخر تک۔ اس کے اندر کچھ سزائیں، کچھ حدود، اسلامی حدود جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں، اور کچھ بڑی بڑی تشریحات ہوئی ہیں، اور ساری ان تشریحات کا تعلق حیا، اخلاق، قدروں اور غیرت کے معاملات سے متعلق ہے۔ زنا کی حد مقرر کی گئی کہ ان کو 100 کوڑے عورت ہو یا مرد ہو لگائے جائیں۔ بعد میں سنت نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ حکم غیر محسن کے ساتھ متعلق ہے۔ جو محسن ہوگا یعنی شادی شدہ، تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ اس میں قذف کی حد مقرر کی گئی، اور سبحان اللہ، یعنی معلوم قوانین جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اور معلوم شرائع، ان میں ایک منفرد شریعت ہے جس کے ساتھ بنیادی ترین سزاؤں میں سے ایک سزا قذف کی ہے۔ قذف کیا ہے؟ اچھا، آیت نے تو جو بات کی ہے عورت پر الزام لگانا، اچھا یہاں پر سبحان اللہ مرد، حالانکہ ویسے سنت نے یہ بات واضح کر دی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ آپ مرد پر زنا کا الزام لگائیں یا عورت پر زنا کا الزام لگائیں، 80 کوڑے آپ کی پیٹھ پر مارے جائیں گے۔ یہ ہے قذف کی سزا۔ لیکن اس میں جو خوبصورت بات ہے، اور وہ جی اس وقت جو چیز ہے جی عورت کے حقوق، اور یہ ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کہیں اور کریں گے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک ضلالت، ایک گمراہی دور حاضر کی، اس کا نام فیمنزم ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں عورت کے حقوق کی تحریک۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے عورت کے حقوق کی تحریک۔ یہ تو مطلب پورا ایک دین ہے، اور دراصل معاشرے کو دیکھنے کا شرائع کے ساتھ متصادم
ایک پورا تصور ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کا تو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ عورت کے حقوق کا بہت شور الاپا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مطلب آپ یہ دیکھیے سبحان اللہ، یہ شرح جس وقت آتی ہے اور عورت کی جو حیثیت اس معاشرے میں ہوتی ہے اور جتنا بلند کرتی ہے یہ عورت کو، وہ پڑھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بہرحال بہت قابل توجہ بات ہے. تو اس میں جب قذف کی حد مقرر کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر جو کہ محسن ہیں، پاک دامن ہیں، پاک دامن عورتوں پر جو لوگ زنا کا الزام دھرتے ہیں ان، اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، تو ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور مزید ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی گواہی بھی آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ مطلب بات قابل غور ہے کہ یہاں پر خصوصی طور پر، اور اس اہل علم یہ ضرور کہا ہے کہ جو نقصان عورت کا ہوتا ہے اگر اس پر ایک جھوٹی تہمت باندھی جائے، اس کی بدکرداری کے حوالے سے معاذ اللہ، اچھا تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان جو ہے وہ مرد کا بہرحال نہیں ہوتا. مرد نسبتاً ایک ڈھیٹ مخلوق ہے، اور وہ یعنی اس طرح کی اس کو مطلب اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی تباہناک چیز ہے. اللہ معاف کرے، تصور کریں ایک شریف آدمی پر ایسا کوئی الزام لگے، لیکن ایک عورت تو وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کانچ محلم بالقواریر، عورت تو ایک کانچ ہے، وہ تو بہت جلدی ٹوٹتا ہے. اور اس کا جو ہے نا مطلب ایسی گندی غلیظ بات عورت پر ڈالی جانا، اس پر تہذیب چیخ پڑتی ہے. اور شریعت آسمانی عورت ہی کا نام لے کر یہ بات کرتی ہے، مرد اس میں شامل ہوگا، بعد میں آ جائے گا. تو یہ بات جو ہے نہایت اہم ہے. اچھا، اس کے ساتھ لعان کا بھی ذکر ہے. لعان یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی عورت کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں دیکھ لیتا ہے، تو کیا وہ بھی یہ کہ جی زبان بند رکھو اور بولو مت جب تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، کسی اور کی عورت ہے، چلیں جی ٹھیک ہے میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو میں کیا بولوں، اس کے تو گھر کا مسئلہ ہے اور اس کی تو اولاد کا مسئلہ ہے، کیا وہ کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر کیونکہ بول نہیں سکتا ہے، اور نسب پر ویسے آواز اٹھانا آپ کو پتہ ہے وہ قذفی کی سزا ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر لعان کی تشریع کی گئی. لعان یہ ہے کہ ظاہر اس کے پاس اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ 4 قسمیں اٹھائے گا مسجد میں یا قاضی کے پاس آ کر، تو بھری مجلس میں وہ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں قسم پر وہ اپنے اوپر لعنت ڈالے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں. اور اس کے جواب میں ظاہر عورت کو بھی اپنے اس کا حق دیا جائے گا کہ وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ قسم اٹھائے کہ اس پر اللہ کا قہر برسے اگر اس کا آدمی اس کے بارے میں وہ بات سچ کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے مابین علیحدگی کروا دی جائے گی، اور اس صورت میں اگر کوئی اولاد ہوتی ہے عورت کو تو اس کا نسب آدمی سے نہیں جوڑا جائے گا. اس کے بعد کچھ مزید تشریعات ہوتی ہیں معاشرت کی، اور وہ یہ ہے کہ بغیر سلام کہے اور بغیر باقاعدہ اجازت لیے تم گھروں میں نہیں جاؤ گے. اب گھروں سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کا بھی گھر، حتیٰ کہ آپ کے سگے بھائی کا گھر کیوں نہیں ہے، آپ کے چچا کا گھر ہے، آپ کے ماموں کا گھر ہے، کوئی گھر ہے، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ابھی تک دیہات دور دراز کے علاقوں میں ابھی تک یوں ہو کہ سیدھا آدمی جو ہے نا گھسا جا کے گھر میں، اور یعنی کوئی اجازت لینا، استئذان، اور ایسے کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ہے وہ اب عرب جو ہے بالکل ایک جاہل اجڑ قوم تھی، اس کو یہ اللہ رب العزت نے
اعلیٰ آداب سکھائے۔ تو سلام کہنا ہے، اجازت لے کر جانا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ آنے جانا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریکارڈ میں آنے والی چیز اور کسی ضبط میں آنے والی بات ہو جائے گی۔ اور یہ کہ اگر تم کو جو ہے وہ اجازت نہ ملے تو تم کو واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں، وہ ایسے مقامات جو باقاعدہ رہائشیں نہیں ہیں، جہاں پرائیویسی کی بات نہیں ہے، جیسے ہوٹل وغیرہ اور یہ سرائے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، تو ٹھیک ہے وہاں پر اور تمہاری کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہاں پر تم جا سکتے ہو۔ پھر مسلمان معاشرے میں مسلمان مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ حکم تو یہ ایک ہے، آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی خصوصی طور پر حفاظت کریں، اور یہی حکم عورتوں کو ہوتا ہے کہ نگاہیں اپنی نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو الگ سے ایک ہوتا ہے جس کو ہم پردہ کہتے ہیں آج کل، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں باہر نکل کر، سوائے یہ کہ جو خود بخود ہی ظاہر ہونے والی ہو۔ یہاں پر بس اتنی سی وضاحت کر دیں کہ لفظ زینت بولا ہے، جمال نہیں بولا۔ جمال وہ تبھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا، اس کی بات نہیں۔ زینت کہتے ہیں کہ جو زیب و آرائش، یعنی عورتیں اپنی جو زیب و آرائش ہیں وہ نہ کریں، سوائے یہ کہ اگر کوئی شے جو ہے وہ خود بخود اس میں سے ظاہر ہونے والی ہو۔ یہ بالعموم جو تفاسیر کی ہیں وہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے اس کا ظاہر ہو جانا انشاءاللہ العزیز باعث گناہ نہیں ہے۔ سینوں پہ کپڑا جو اپنی اوڑھنی ہے سر کی، اس کو سینوں کے اوپر ڈال کر رہے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ نقطہ ور آئے ہیں کہ جی وہ سر ڈھانپنے کا کہاں قرآن مجید میں حکم ہے؟ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ بس عورتیں اپنے سینوں کو ڈھانپیں۔ تو یعنی یہ جو لفظ خمر کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں خمار کسے کہتے ہیں؟ خمار سر کے تو سر کا تو ہے ہی، ٹھیک ہے، تو کہا کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ سینہ بھی ڈھانپا جائے، انہوں نے کہا نہیں، حکم ہی سینہ ڈھانپنے کا ہے، سر کا تو حکم ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کا لفظ جو ہے نا، یہ لٹرلسٹ جو ہیں ماشاءاللہ، تو جی سینے کے ڈھانپنا، اچھا کمر اگر ننگی ہو تو قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے، اور حدیث میں سے تو احکام لیے ہی نہیں جا سکتے، ظاہر ہے۔ اچھا تو کمر، سارے بازو، ٹھیک ہے، رانے، تو مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بالعموم اپنا جسم تو ڈھانپتی ہی ہے، اور سر کی اوڑھنی کا باقاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ اتنا ہو کہ سینوں تک کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھے۔ اور ہاں، عورت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زینت آرائش کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے، کن کن کے؟ اپنے شوہروں کے، اپنے باپ کے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے اگر خامد کی اولاد بیٹے کسی اور عورت سے ہیں تو اپنے جسے کہتے ہیں سوتیلے بیٹے، تو ان کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، یا عام اپنی عورتوں کے سامنے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسی عورتیں جو بد کردار ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زیب و آرائش جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گی، اور ان کے سامنے ویسے ہی اپنے آپ کو چھپائے گی جیسے کسی غیر مرد سے چھپاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ان کے غلام ہوں، یا ایسے لوگ جو بالکل جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جو کوئی مردانہ جو کوئی صفات رکھنے والے ہوتے ہیں یا مردانہ خواہشات رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی ضروری نہیں ہے۔ یا پھر بچے جو کہ عورتوں کے جو چھپے جو امور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے اور تجسس کرنے والے عمر
کے نہیں ہوئے بچے ابھی. سبحان اللہ. آپ ذرا تصور کریں، یہ ہے حیا اور یہ ہے تہذیب. فرمایا کہ چلتی ہوئی عورتیں اپنے پیر زور زور سے مار کر نہ چلیں، اس انداز میں کہ اگر کوئی زینت کی چیز انہوں نے اپنے جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور اس کی آواز جو ہے چھن چھن اس کی غیر مردوں کو سنیں. عام طور پر پازیب وغیرہ عربوں میں پہننے کا رواج تھا، ہمارے ہاں بھی شاید ہوگا، تو اس کے چلنے کی تھوڑی سی آواز آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا شوہر ہے تو اس میں ایک بہت ایک لطف آتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات میں لدی ہوئی ایک مخلوق ہوتی ہے. تو عورت کی جو پازیب ہے ظاہر ہے وہ مرد کو لبھاتی ہے، لیکن کیونکہ وہ صرف اس کے شوہر کا حق ہے تو وہ جو ہے وہ چلتی ہوئی وہ ٹک ٹک یا چھن چھن اس کی جو ہے، جس سے ادھر بھی مرد بھی ادھر، صبح کوئی حد سی حد ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہاں پر ہم ذکر کرتے چلیں کہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں شرائع سے ہٹ کر بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر شرائع کا حسن آپ کو اور زیادہ سمجھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑے خاندان ہوتے ہیں بالعموم بادشاہوں کے، نوابوں کے، ان کی عورتیں جو ہیں، اب تو پتہ نہیں خیر کیا حال ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر تاریخ میں آپ کو ہمیشہ یہی ملتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں شاید آج بھی کچھ مل جائے کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر کوئی ان کو دیکھے نہ، اور کوئی ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ایکسیسیبل نہ ہوں جس طریقے سے کہ عام کوئی عورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا، تو جیسے ہمارے کسی عالم نے کہا کہ جو شہزادیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے معاشرے میں، وہ قرآن مجید نے تمام مسلم عورتوں کے ساتھ کر دیا. شہزادیاں ہیں یہ، کوئی ان کو دیکھے نہ. بھی کون ہوتی ہے جس کو کوئی دیکھے نہ؟ وہ شہزادی ہوتی ہے. یعنی دنیا کے لیے وہ شہزادی ہوتی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے یہ میری بندیاں ہیں، کوئی ان کو آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھے؟ ہاں، ان کو دیکھنا ہے تو میرا ایک باقاعدہ مجھ سے ایک پرمیشن، ایک لائسنس لینا ہوگا، جس کا نام عقد نکاح ہے، جو اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے. اس صورت میں پھر خدا کی اس بندی کو دیکھنے کا تم کو حق ہے، اور صرف اسی کا جس کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ تم نے ایک عقد کیا ہے. اچھا، باقی جو ہیں باقی اس کی بندیاں ہیں، وہ شہزادیاں ہیں، ان کی طرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے تہذیب. اور اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ حیا کیا پورا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کی تشکیل ہوتی چلی جا رہی ہے سورۃ النور کے اندر. یہ پردے کے احکام ہو گئے. اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھا دیکھو، تمہارے مابین جو ہیں جتنے بے شادی شدہ لوگ ہیں، جن کو آپ کنوارے کہتے ہیں، ان سب کے بیاہ کر دو، یہاں تک کہ تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں نا، ان کے بھی بیاہ کر دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم ہیں جو تم آزاد ہو تو، اور تمہارے جو لونڈی غلام ہیں ان کے بھی زیادہ سے زیادہ ان کو شادی جسے ویڈ لاک کہتے ہیں اس کے اندر رکھو. کیونکہ وہ جو ہے نا، یعنی مرد کا عورت کے ساتھ جو ایک کشش تعلق، وہ ایک شہوت ہے، وہ تو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک چیز کو پیدا کرے اور پھر قطعی طور پر اس کے راستے بند کر دے؟ تو اس کے راستے البتہ خدا خود مقرر کرے گا. عبادت اور تہذیب کا مسئلہ بس اتنا صحیح ہے، اور اس کی صورت جو ہے وہ شادی ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ اور یہ کہا کہ اس معاملے میں خصوصی طور پر یہ کہا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر پیسے نہیں ہیں تو پرواہ نہیں کرنی ہے، تو بھی
ظاہر ہے جو منیمم ہے وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی گھر بسانے کی کو منیمم سی بھی طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. اگر بالکل نہیں، وہ تو بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کمرہ تک نہیں ہے عورت کو رکھنے کے لیے تو آپ شادی کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ ایک کہانی الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر وہ ہے جس معاشرے کے اندر شادی جو ہے وہ کرنے کے لیے آدمی کو تقریباً نصف زندگی کمانا پڑتا ہے، اور کم از کم کوئی 10 لاکھ 12 15 20 25 30 لاکھ تو صرف جو ہے وہ شادی کی سیریمنی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کئی سال اپنی شادی کو مؤخر کرے گا. میں آپ سے عرض کر دوں یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک شفٹ ہو گیا ہے. مطلب شادی کے معاملے میں جو باطل تہذیب کس طرح ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے بھلا کہ جی آپ جو ہے وہ آدمی کو 30 سال کا 35 سال کا کر کے بیچارہ بھاڑ جونک رہا ہے، پیسے اکٹھے کر کے وہ بہت بڑی سیریمنی کرنی ہے، اور اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے نا شادی، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے شادی کا، تو وہ کرنا کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں؟ یہی سے ماڈرن تہذیب سے. اچھا تو حرام کے حلال کے راستے تنگ کرتے جائیں، حرام کے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے، اور حلال کے راستے آپ کھلے کرتے جائیں، حرام کے راستے خود بخود تنگ ہوتے چلے جائیں گے. طے شدہ بات ہے. تو یہاں پر خصوصی طور پر کہ یہ کلچر کی بات ہے، یہ تہذیب کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے. تہذیب کا لفظ تو شاید اس کی 1000 تفسیریں کی جا سکتی ہوں. حضرات یہ شریعت کا معاملہ ہے. ان یکونوا فقراء، دیکھو یہ جو ہے نا پیسے کم ہیں، روپے پورے نہیں ہیں، تو جناب کمال کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بھاڑ میں جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا وہ میمونہ کے بار کیا رضی اللہ عنہ، اور وہ جو ہے 1 بکری ذبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ. اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا، کھجوریں اور وہ جو ہے نا وہ جو سوکھا ہوا پنیر ہوتا ہے خشک، وہ دسترخوانوں پہ رکھ دیا، کہو جی کھاؤ. تو چائے پر شادی کرنا اور اسی کو ولیمہ کہنا. ولیمے کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ 20 کھانے ہوں. تو انشاءاللہ اس سے اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے اندر حیا کے اور خدا پرستی کے اور اخروی پرہیزگاری کے پھول کھلیں گے. بہت بڑی چیز ہے یہ. اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلی تشریح آتی ہے وہ کیا ہے کہ تمام تر تاکید ہو جانے کے باوجود ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن کے پاس نکاح کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ وہ سرے سے ہی کسی عورت کو جو ہے وہ گھر فراہم کر سکتے ہیں. تو ان کو کہا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ان کو چاہیے کہ عفت اختیار کریں. ان کو خصوصی تاکید محنت، جس کی ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی نہ کر دے اپنے فضل سے. غنی سے مراد بہت بڑا دولت مند نہیں، مراد یہ ہے کہ اتنا تھا جب تک ان کے پاس آ نہ جائے جس سے وہ شادی کر سکیں. اچھا، اور مزید آپ دیکھیں مطلب کہاں تک جا رہا ہے. عرب معاشرے میں بہت ساری ایک تعداد ایسی تھی جس میں لونڈی اور غلام ہوتے تھے. کہا کہ اگر ان میں سے ایک چیز ہے باقاعدہ مکاتبت، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمایا. مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنا سودا خود ہی اپنے مالک سے کر لیتا ہے کہ تم نے مجھے کسی کے ہاں بیچ بھی تو دینا تھا نا، تو اس کے جو پیسے ہیں تو جو بھی کوئی مارکیٹ میں کوئی مول لگوا لو، اتنے پیسے بنتے ہیں وہ میرے ساتھ کر لو اور میں تم کو ادا کرتا رہوں گا، اور جب میں مکمل ادا کر لوں تو میں آزاد ہوں. اچھا، اب اس کا باقاعدہ حکم ہوا ہے کہ تم یہ کرو، جو تم سے درخواست کرے اس کی اس درخواست کو قبول کرو. صرف اتنا نہیں، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے نا وہ مال بھی ان کو دو تاکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جلدی سے ادائیگی کر لے. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لونڈیوں سے دھندا کروایا جاتا تھا. کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے ہاں پورا ایک چکلا استغفر اللہ چلتا تھا. تو یہ علاقے کا چودھری ہے، اور یہی جو ہے نا یہ جن سے لطیف پر انویسٹمنٹ کرنا،
یہ مطلب ہم نے کل بھی شاید کہا تھا کسی حوالے سے، یہ جو ہے نا یہ پروسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بائٹس میں کر کے نا، مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے آسان پیس کر کے وہ ماڈرن تہذیب نے بہت زیادہ بکھیر دیا ہے. تو یہ جتنی وہ ہے نا، یہ عرب میں وہ ایک ہوتا تھا نخاس اسے کہتے تھے، جو ہے نا وہ عورتوں کو بازار میں منڈی کے اندر پیش کرتے تھے، اور بسا اوقات بڑا بڑا ان کو جو ہے نا بنانا سنوارنا، ان کو شاعری سکھانا، ان کو پتہ نہیں رقص سکھانا اور موسیقی سکھانا اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، تو کنیزوں کو جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک اعلیٰ کموڈٹی بناتے تھے اور مارکیٹ میں بیچتے تھے. ان کو نخاس، اور بلکہ بازار ہوتا تھا اس کو سوق النخاسین کہتے تھے. تو یہ نخاس ہیں، یہ سارے کے سارے جو عورت پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کی ساری یہ جس کو آپ کہتے ہیں شو بز، مطلب یہ میں معذرت خواہ ہوں اور جو ہے وہ گھٹیا لفظ مسلمان بولتا نہیں ہے، لیکن جس وقت ایک چیز کو صحیح ڈسکرائب کرنا ہو تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے. یہ ماڈرن پروسٹیٹیوشن ہے، یہ چکلا چلانا ہے، جس چیز کا نام آپ شو بز کہتے ہیں. عورت کی ادائیں، عورت کا جسم، عورت کی چمڑی، یہ پیسہ بناتا ہے کچھ لوگوں کو. پیچھے بیٹھا ہوا وہ پچھلے کمرے کے اندر وہ بڑے پیٹ والا اور ایک ٹائی والا وہ عورت کو نچواتا ہے. یہ نخاس ہے. یہ وہ مطلب یہ لفظ سری بولنے میں کوئی یہ دلال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جتنا شوبز ہے یہ دلالی ہے، ٹھیک ہے. بس اتنا ہے کہ اس پروسٹیٹیوشن کو اسٹریچ خاصا کر دیا ہے. تو یہ کہ جی وہ جا کے اس نے منہ ہی کالا کرنا ہے کسی کوٹھے کے اندر، نہیں، وہ نہیں ہے. تم عورت کا سینہ دیکھ کے اتنے کے پیسے دے دو مجھے، عورت کا سینہ دیکھنے کے پیسے دے دو، عورت کے جو ہے نا اور کچھ حصے دیکھنے کے اس کے مجھے پیسے دے دو. یہ اس ٹائی والے کے بدماش کے، یہ جو فلم انڈسٹری کا مالک ہے اور جو اس شوبز کے اندر جو ہے نا وہ پیسہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، یہ عورت کے کاروباری ہیں. اور وہ بیچاری جو ہے وہ اس کو کیونکہ کچھ پیسہ مل جاتا ہے، اور پیسہ بہرحال اس کو کہا کہ تو پتہ نہیں کیا ہے. تو کہا کہ یہ جو ہے نا عورتوں کو مجبور مت کرو کہ وہ دھندا کریں، جیسے عبداللہ ابن ابی ان سے کرواتا تھا. اور اگر کسی عورت کو مجبور ہی اس درجے میں کر رکھا گیا تھا، جیسے کہ عبداللہ ابن کنیزیں تھیں، ظاہر اس کی زر خرید ہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، تو کہا کہ اگر ان پر واقعتاً کوئی ایسا اکراہ ہوا ہے، ان کو فورس کیا گیا ہے، تو بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑے، ان کی بخشش جو ہے وہ ہو جائے.